واسطے بیٹھے ہیں۔ تو پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے غلاموں، میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تمہارے اس بیٹھنے پر شک تھا یا ذکر اور تسبیح پر شک تھا، میں نے قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ ابھی ابھی رب کا فرشتہ جبریل میرے پاس آیا ہے اور آ کر مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ رب کے رسول یہ جو تمہارے غلام بیٹھ کر اللہ کا ذکر تسبیح ہم بیان کر رہے ہیں، اس واسطے کہ آپ کو بیچ کر اللہ نے ان پر احسان کیا، یہ کوئی عام کام نہیں کر رہے، ان کی اس محفل پر، ان کے ذکر پر، ان کی اس حمد پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے کہ میرے فلاں بندے دیکھو بیٹھ کر میری حمد اور تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور اس واسطے بیان کر رہے ہیں کہ میں نے انہیں مسلمان بنایا اور محبوب علیہ السلام کو بیچ پر ان کے اوپر احسان کیا۔ اور پھر جب بندے آپس میں اکٹھے ہوں رب کی رضا کی خاطر، اور یہ محفل ہوتی ہے جس میں رب کی رضا کی خاطر بندے اکٹھے ہوتے ہیں کہ وہاں پر جا کر قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، جب رب کی رضا کی خاطر بندے اکٹھے ہوتے ہیں محبت خدا میں، اللہ کی محبت میں جب بندے اکٹھے ہوتے ہیں، اس محفل کا مقام یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے چاند سے زیادہ چمک رہے ہوں گے، اللہ انہیں نورانی ممبر عطا فرمائے گا۔ اب اس منظر کو دیکھ کر اب اللہ کے نبی رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے مولا یہ جو بندے جنہیں تو نے اتنا مقام عطا کیا، چہرے چاند سے زیادہ چمک رہے ہیں، نورانی ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ اللہ کے نبی ہیں یا شہید ہیں؟ اللہ فرمائے گا اے سوال کرنے والوں، نہ تو یہ میرے نبی ہیں، نہ تو یہ مقام شہادت پر فائز ہو کر آئے ہیں، ہاں لیکن ان کی ایک عظمت ضرور تھی، ایک شان ضرور تھی، وہ یہ تھی کہ یہ جب بھی آپس میں اکٹھے ہوا کرتے تھے تو میری محبت میں اکٹھے ہوا کرتے تھے، جب بھی آپس میں اکٹھے ہو کر بیٹھتے تھے میری محبت میں بیٹھا کرتے تھے، اس محبت میں بیٹھنے کی وجہ سے آج میں نے ان کے چہروں کو چاند سے زیادہ